فخر الدین رازی سے سوال کیا گیا کہ کوثر سے مراد کیا؟ کہ خیر کثیر، جس سے بہتر کچھ نہ ہو اسے کہتے ہیں کوثر۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں کہتا ہوں مفسروں کی بحث چھوڑ دیں، سورہ میں جواب موجود ہے۔ میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں، مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے، سارا مجمع ہے میرے ساتھ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ ہی میں جواب ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا میرے حبیب۔ پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ لفظ کوثر آیا، ایک مرتبہ، نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا، کیونکہ اللہ نے پیغمبر کو فاطمہ سے نہ پہلے بیٹی دی نہ بعد میں۔ توجہ، یقین مانیے آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیے، میں ممنون ہوں۔ جس محبت سے آپ نے سنا، جس خستگی میں میں نے پڑھا، جس حالت میں میں نے پڑھا، میں جانتا ہوں۔ جس آپ محبت سے سن رہے ہیں، میں ممنون ہوں آپ کا۔ مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے، ابھی میں نے جواب نہیں دیا، سورہ ہی میں جواب موجود ہے۔ کوثر کون ہے؟ کوثر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک کہ آپ کا دشمن ابتر ہے۔ ابتدا میں کہا ہم نے کوثر عطا کیا، دشمن ابتر ہے۔ وہ جو دشمن کہتا تھا آپ ابتر ہیں، اللہ نے کہا وہ ابتر ہے، ہم نے کوثر عطا کیا۔ تو پتہ یہ چلا کوثر ابتر کا الٹ ہے۔ میں محبتوں کا ممنون ہوں۔ دشمن کہتا تھا آپ ابتر ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اے میرے حبیب، یہ جتنے آپ کے دشمن ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ کہاں گئے وہ سردار جن کے بڑے بڑے محل تھے؟ کچھ کے نام نہیں لوں گا، آخری آدمی تھا، کچھ کے نام نہیں لوں گا، آپ پہنچ جائیے، کچھ کے نام لوں گا۔ جتنے بھی دشمن رسالت تھے، دشمنان اہل بیت تھے، کہاں گئے؟ کہاں ہیں وہ؟ ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ آل محمد آج بھی بعظمت ہیں۔ کہاں ہے بنو امیہ؟ کہاں ہے بنی عباس؟ توجہ، وہ بنو امیہ، وہ یزید جو کہتا تھا میں حسین کا نام مٹا دوں گا، آج اس کی قبر کا پتہ نہیں، اسی کا شہر ہے دمشق۔ توجہ توجہ، اسی کا شہر تھا۔ جب بیویاں قیدی بنا کے لے جائی گئی نا، شہر اس کا تھا۔ جناب زینب کو قیدی بنا کے لایا، شہر اس کا تھا، حکومت اس کی، سپاہی اس کے، فوج اس کی، سکہ اس کا۔ آج اسی کے شہر میں اس کی قبر کا پتہ نہیں۔ جب شام جائیں گے تو ایک ہی نام لکھا ہوگا، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ توجہ ہے نا؟ توجہ فرمائی لانی گا۔ توجہ فرمائیے گا جناب، ممنون ہوں آپ کی محبتوں۔ یقین مانیے کہ آپ نے جس محبت سے سن لیا، میں ممنون ہوں۔ جناب سیدہ قبول فرمائیں۔
میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں جناب سیدہ کا سایہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے۔ عزیزان گرامی کہاں گئے وہ جو کہتے تھے ہم اہل بیت کا نام مٹا دیں گے، ہم کہیں مجلس نہیں ہونے دیں گے، یہ عزاداری رکوا دی جائے گی؟ توجہ میرے ساتھ، سارے مجمع کی توجہ ہو، آخری آدمی تک۔ کہاں ہیں وہ جو کہتے تھے ہم عزاداری مٹا دیں گے؟ کہاں گیا وہ حسنی مبارک جس میں نہ حسن تھا نہ وہ مبارک تھا؟ کہاں گیا وہ قذافی جو کہتا تھا کبھی حسین کی مجلس نہیں ہوگی لیبیا میں؟ وہ چلے گئے، عزاداری ہے۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، وہ جو کہتے تھے نا پاکستان میں عزاداری رکوا دیں گے، انہیں بتا دو جو حسین کی دشمنی مول لیتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام، بات پہنچ رہی ہے؟ یہ عزاداری آب حیات بھی کیا ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچا پائے ہیں؟ آب حیات تو سمجھتے ہیں نا، جو پیلے اسے موت نہیں آتی۔ عزیزان گرامی عزاداری آب حیات بھی کیا ہے، جو ساتھ مل جائے اسے بقا ملتی ہے، جو مخالف ہو جائے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ جو ان کا ماننے والا بنے گا وہی رضی اللہ کہہ رہا ہے۔ میں جملہ تو کہہ گیا ہوں، جو سیدہ کا ماننے والا ہے نا اسی کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ جو سیدہ کا انکار کر دے وہی مغضوب علیہم ہے، اسی پہ اللہ کا غضب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سیدہ کی رضایت کو دیکھتا ہے، سیدہ کے غضب کو دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی مجھے یہ کہا کہ تفصیل سے پڑھیے گا، میں ایک جملے سے پہلے کے پیش کروں، بڑے احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی سیاسی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ احتیاط اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے زیادہ کرنا۔ عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کا ممنون ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کی عظمت کے لیے۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا، زیارت وارثہ جب آپ پڑھیں زیارات امام حسین کی تو اس میں جملہ پڑھتے ہیں، چھٹے امام کا جملہ کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا۔ میں گواہی دیتا ہوں، ہم تو صرف دہرا رہے ہیں، گواہی ہماری نہیں ہے، گواہی تو چھٹے امام کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور، آپ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ۔ بہت سے برادران کھڑے وہ دریاں بچھا رہے ہیں، بس میں مکمل کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ عزیزان گرامی چھٹے امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولا حسین سے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، جاہلیت کے رجس نے آپ کو چھوا بھی نہیں ہے۔ توجہ، آپ کا نور، توجہ، یہ جو سارے لوگ بحثیں کر رہے ہیں یہ نور ہیں یا نوری ہیں یا خاکی ہیں؟ بھئی ائمہ سے پوچھو، وہ کہتے ہیں آپ کا نور۔ یہ شیعوں میں بحثیں نہ کرو، اوروں کے لیے ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ یہ شیعوں کے لیے نہیں بحث ہے کہ نوری تھے یا خاکی تھے، جسد ان کا جیسا بھی ہو، یہ ہمارے سامنے آئے ہیں اس بدن کے اندر، وہ انوار ہے، وہ مخلوق اول ہیں۔ چلیے گا نا میرے ساتھ، گھبرا تو نہیں رہے؟ سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی تو اب یہاں پہ پیش کر رہا ہوں، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے، آواز میں زیادہ چیخ تو نہیں رہا، طاقت نہیں ہے، میں آپ کی محبتوں کی خاطر اتنا زور لگا رہا ہوں، یہ خون جگر دے رہا ہوں آپ کے لیے۔ عزیزان گرامی اب یہ خود امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا، اپنی کتاب میں لکھا مصباح الہدایہ فی الخلافت والولایہ۔ حوالہ اس لیے میں نہیں دیتا کہ کوئی انکار نہ کرے، میں کچھ ایسے فضائل سنانے لگا ہوں کہ جو پسند کرے برداشت کرے ماں کو دعا ضرور دے۔ سنیں گے آپ؟ پیش کرنے لگا ہوں جملہ، اتنے بڑے مردہ کا حوالہ دیا، کوئی انکار نہ کرے کہ یہ جو نور چلا، چھٹے امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے چلا،
کہ یہ جو نور چلا جناب آدم سے، جناب آدم جنت سے زمین پہ آئے، انوار ساتھ لے کے آئے، کہ وہ 14 کے انوار نہیں تھے، 13 کے انوار تھے. سارے مجمع کی توجہ چاہیے، جب تک میں نتیجہ نہ دوں کوئی نتیجے پہ نہ جائے. کہ 13 کے انوار تھے، 13 کے انوار، 14 کے نہیں تھے. یہ انوار چلتے رہے. جب جناب عبد المطلب پہ پہنچے انوار تو تقسیم ہوگا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا. نور امامت 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. اب ہے مجمع میرے ساتھ. جناب عبداللہ کے پاس ایک نور، نور نبوت وہاں، نور امامت 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. 13 انوار تھے، 14 نہیں. ایک نور ایسا تھا کہ اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. توجہ فرمائیے جانے گرام. سلامت رہیں، آباد رہیں. میں مکمل کر رہا توجہ فرما رہے ہیں سی جانے گرام. ایک نور ایسا ہے کہ خود پیغمبر معراج پہ گئے. معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ. اب بات پہنچ گئی ہے جانے کے نام. یہ خاتون جنت ہیں، اسی لیے کہا جاتا خاتون جنت ہیں. اسی لیے ام المؤمنین نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ، آپ نے خود کہا اولاد سے محبت کا اظہار کرو تو چہرہ چومو، اور ماں باپ سے محبت کا اظہار کرو تو ہاتھ چومو. بات پہنچی. ماں باپ اولاد کو پیار کریں تو پیشانی یا گلا یا رخسار چومیں، اور بچے اولاد ماں باپ کو چومیں، ماں باپ کے ہاتھ چومیں. بات پہنچ گئی ہے. یا رسول اللہ، آپ سیدہ کی پیشانی چومتے ہیں، گلا چومتے ہیں، سمجھ میں آتا بیٹی ہے، ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ مجمع گھبرا کے سن رہا ہوں. نہ آتے اگر میرا مزاج نہیں جانتے تھے. عزیزان گرامی، سرور کائنات سے ام المومنین نے کہا پیشانی چومتے ہیں، گلا چومتے ہیں، سمجھ میں آتا بیٹی ہے، یہ ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہا ہیا ام ابیہا. یا اللہ. وقت تمام ہو گیا ہے، میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. عزیزان گرامی، سرور کائنات بی بی کے علماء نے 99 القاب لکھے جو مجھے سب سے زیادہ پسند نہ لگا کہ کیفیت طاری ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں. ہی ام ابیہا، ام ابیہا، ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں. اللہ اکبر. سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی عام بابا ہو اور کہے کہ اپنے بابا کی ماں، اور اگر سید المرسلین کہے. بہت سے مومنین کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو یہ میری ماں، بیٹیوں کی. یہ محبت کا اظہار کا طریقہ ہے. مجھے بتایا آپ کی ثقافت میں بھی ہے. پاکستان کے بہت سے علاقوں میں بہت سے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں میری بیٹی میری ماں کی طرح سے بہت محبت کرتی ہے. لیکن اگر سرور کائنات کہیں میری بیٹی نے مجھے اتنی محبت دی ہے، بس میں جملہ پیش کرتا ہوں، اسی پہ تمام کروں گا. اور آپ نے فرمایا جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں زہرا کی گردن کو سونگھ لیتا ہوں، جنت کی خوشبو آتی ہے. اور جب بھی جناب کب کہا کہ یہ ہیا ام ابیہا متعدد مقام طائف گئے تبلیغ کے لیے، جب واپس آئیں تو اتنے لوگوں نے پتھر مارے تھے کہ لہو لہان تھے. گھر آئے تو دیکھا 6 برس کی ایک بی بی انتظار میں.
6 برس کی ایک بیوی دروازے کے پیچھے کھڑی ہے. جیسے جناب سیدہ نے بابا کو دیکھا تو یہ نہیں کہا بابا کس نے پتھر مارا. جانتے کیا کہا؟ دیکھا میرے بابا. رسول خدا کو اس بات کا بڑا احساس تھا میری بیٹی کیا سوچے گی. تو جناب سیدہ نے بس یہ جملہ کہا, دیکھا اب بابا جان لگتا ہے آپ بہت تھکے ہارے آئے ہیں, بابا جان میں آپ کا ہاتھ منہ دھلا دوں. بی بی فوراً پانی لے کے آئی. رسول خدا نے چہرے پہ پانی ڈالا, پھر بیٹی کو دیکھنا شروع کیا. کہا بیٹی آپ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہیں. اتنی محبت بہت زیادہ محبت کرتی تھیں جناب سیدہ اپنے بابا سے, بہت زیادہ محبت. کوئی دنیا کی بیٹی اتنی اپنے باپ سے محبت نہیں کر سکتی جتنی جناب سیدہ اپنے بابا سے محبت کرتی تھی. بی بی کو پہلا صدمہ, ہائے میرے بابا کا جنازہ پڑا رہا, لوگ سقیفہ چلے گئے, نبی اکرم کا جنازہ. میری طرف دیکھیے گا, ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کسی کے اگر باپ دادا کا انتقال ہو جاتا ہے سارے محلے کو اطلاع دیتا ہے, رشتہ داروں کو بتاتا ہے, زیادہ سے زیادہ ہر آدمی چاہتا ہے, میں بھی چاہتا ہوں, ہر آدمی چاہتا ہے میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. لیکن جناب سیدہ نے جب دیکھا لوگ میرے بابا کے جنازے میں نہیں آئے تو جانتے کیا وصیت کی, یا علی مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے. اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں دیتا. پتہ نہیں میں پہنچا سکا ہوں یا نہیں. یہ جناب سیدہ اتنا بڑا جملہ کہا کہ یا علی مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا, میرے بابا کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں سب سے درخواست کروں گا کوئی رونے میں بخل نہ کرے. پورے سال آپ ہر مجلس کے اختتام پہ جناب سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں. کبھی کہتے بی بی آج آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے آئے. کبھی کہتے ماہ 21 ماہ رمضان ہوتی ہے آج مولا علی کا پرسہ دینے آئے. کبھی کہتے مولا حسن کا پرسہ دینے آئے. کبھی کہتے مولا حسین کا, شہداء کربلا کا, جناب زینب کا, دوسرے ائمہ کا. لیکن آج بی بی کا پرسہ دینا ہے تو کسے پرسہ دیجیے گا؟ آج سب کو پرسہ دینا ہے. سب سے پہلے رسول خدا کو, یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی تھی, اگر دیکھ سکے میری طرف ضرور دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر لیں. یا رسول اللہ ایک ہی آپ کی بیٹی, اس کا ہاتھ پہلو پہ. ان کا ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھا کرتا تھا اور وہ رو رو کے کہا کرتی تھی صبت علیہ مصائب اللہ عنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا جان آپ کے بعد اتنے مصائب آئے مجھ پہ, اگر دنوں پہ آتے تو وہ کالی رات میں بدل جاتے. اگر پہاڑوں پہ اتنے مصائب آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے چند برس پہلے یہ جملہ پڑھا تھا. اس سال آیت اللہ سید علی میلانی نے یہی جملہ قم میں کہا ہے. کیا جملہ ہے؟ میری طرف اگر دیکھ سکے تو آنکھیں بند کر لیں. جانتے بی بی کہ بڑے مصائب میں سے ایک مصائب کیا ہے؟ بی بی دربار گئے, کہا فدق میرا ہے. اس بات کا بی بی کو بڑا صدمہ تھا کہ بی بی کو جھٹلایا گیا. وہ جسے اللہ نے کہا یہ صدیقہ کبریٰ ہے, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس پہ جناب سیدہ کو جھٹلایا گیا. سب کس کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے, میں پڑھوں گا کچھ جملے مصائب کے. جب بی بی آئی نا گھر, دربار سے واپس آئی تو بی بی کے دونوں بیٹوں نے سوال کیا, مولا حسن حسین نے, اماں حق مانگنے گئی تھی مل گیا؟ بی بی کے آنسو بہنے لگے. فوراً کا فضا میری زینب کہاں ہے؟ میرے بھائی یہاں برداشت نہیں کرے. ایک سوال کروں آپ سب سے, میری بہنیں میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں. ایک سوال ہے میرا, آپ سب نے صرف مصائب سنے ہیں نا, آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. میں نے تو ابھی سخت مصائب پڑھے ہی نہیں ہیں. اب سمجھ میں آیا مولا حسن اتنا کیوں روتے تھے. جب کسی نے پوچھا مولا کیوں روتے, کہ میں نے دروازہ. اجرکم اللہ. مولا نے فرمایا میں نے دروازہ اپنی ماں پہ گرتے ہوئے دیکھا. اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. جب بی بی
میری طرف اگر دیکھ سکیں، جب تحریر کو کسی نے دربار میں پھاڑ دیا نا تو بی بی بہت روئے، ایک جملہ کہا، جس بی بی کے گھر میں علی جیسے شیر خدا موجود ہوں، حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں، بی بی نے نہ مولا علی کا نام لیا نہ بیٹو حسن و حسین کا نام، جانتے کس کا نام لیا؟ بس ایک نام لیا، کہا آج تم نے میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آیا ہے، وہ میرے سارے بدلے لے گا۔ یا صاحب الزمان مولا، آپ کو آپ کی دادی نے یاد کیا ہے، مولا ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیجئے، ذرا دیکھیں لوگ کتنی عقیدت سے آئے ہیں، مولا سب آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، بڑی بڑی دور سے آئے ہیں، یہاں مرد بھی میری بہنیں بھی سب نہ جانے کتنے تماچے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رات کے اس پہر میں اتنے گریے کی آوازیں بلند ہیں۔ بی بی نے بلایا، فضہ ذرا میری زینب کو بلا دو۔ جب آئی نا گھر آئی، جب گھر آئی تو کہا فضہ ذرا میری زینب کو، میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، کہا فضہ ذرا میری زینب کو بلا دو۔ جناب زینب تشریف لائے، ایک سوال کیا، زینب میرے بابا نے فرمایا تھا زہرا آپ بھی دربار جائیں گے، آپ کی بیٹی بھی دربار جائیں گے، بیٹی درباروں کا حال اچھا نہیں ہے، بی بی کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ اب سوال کہ بیٹی جب آپ دربار جائیں گی تو کیا کریں گی؟ جناب زینب نے روک ایک جملہ کہا، اماں میں صبر کروں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، مختصر سا وقت لوں گا۔ جب وقت نہیں رہا، تھوڑا سا وقت، 5 منٹ کی زحمت، بی بی نے کچھ وصیتیں کی، یا ابا الحسن غسلنی باللیل وکفنی باللیل وحنتنی باللیل وصلی علی باللیل ودفنی باللیل۔ یا علی میرا غسل رات میں کیجئے گا، میرا کفن رات میں کیجئے گا، حنوط رات میں کیجئے گا، جنازہ بھی رات میں پڑھیے گا، یا علی مجھے رات میں دفنا دیجئے گا، مدینے والوں کو قبر کا نشان بھی مت بتائیے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی مدینے والے آئیں، لیکن ایک اور وجہ تھی، رات میں غسل کی وصیت کی سننا چاہیں گے؟ مرحوم آغا اصفہانی نے ایک جملہ کہا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی بی بی کی وصیت کی، رات میں غسل دیجئے گا، صرف معصوم ہی معصوم کو غسل دے سکتے ہیں۔ بی بی نہیں چاہتی تھی مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے، بی بی جانتی تھی غیور امام ہے۔ جب ایک مرتبہ مولا پانی ڈال رہے تھے کہ سیدہ ہاتھ ہٹائیے، جیسے ہی بی بی نے ہاتھ ہٹایا، علی جیسے شیر امام ظرف آب زمین پہ پھینکا، پیشانی دیوار پہ رکھی، بلند آواز سے رونے لگے، یا زہرا، یا زہرا۔ جناب فضہ نے سوال کیا، یا علی کبھی شیر بھی ایسے رویا کرتے ہیں؟ یا علی کیا بات ہے؟ اتنی بلند آواز سے گریا کہ فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں دیکھ رہا ہوں لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، آخری جملے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی میرے مولا نے جب تابوت تیار کر دیا، دنیا میں تمام مسلمانوں میں رسم ہے، جب تابوت تیار ہو جاتا نا، جنازہ تیار ہو تو جانے والے کی اولاد کو بلایا جاتا ہے، ماں سے یا باپ سے ودا کر لو، لیکن اگر بچے چھوٹے ہونا تو پھر ماں سے ودا نہیں کراتے، ارے یہ بچے بھول نہیں پائیں گے ہماری ماں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا فضہ ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب مولا حسن مجتبیٰ تشریف لائے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے، اماں، بلند آواز سے رو رہے تھے۔ پھر ایک مرتبہ جناب زینب آئے، جناب ام کلثوم، مولا نے سوال کیا فضہ میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضہ نے فرمایا مولا حسین کہتے اگر میری ماں فخر مریم ہے نا تو میں فخر عیسیٰ ہوں،
جب تک ماں نہیں بلائے کہ میں نہیں آؤں گا. مولا نے آواز دی رو کے میرے حسین. مولا حسین آئے, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے, رو کے کہنے لگے اماں مجھے بلا لیجئے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں بیت الاحزان میں کفن کے بند کھل گئے تو ہاتھ برآمد ہوئے. میرا دل کہتا بی بی نے کہا ہوگا میرے لال ناراض نہ ہو, میرے غریب, میرے مظلوم, میرے پیاسے, ماں چھوڑ کے نہیں جا رہے, میں کربلا ساتھ آؤں گی. میرے لال جب آپ زلجنا سے گریں گے میں برقع بچھاؤں گی. جب شمر کا خنجر چلے گا میں گردن پہ انگلیاں رکھوں گی. میرے حسین ماں چھوڑ کے نہیں جا رہی, میں کربلا تک ساتھ جاؤں گی.